سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح بخاری سے ہم دل کو نرم کرنے والی احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہم صحیح بخاری حدیث نمبر 6448 پڑھیں گے۔ ہم نے خباب بن عرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، چنانچہ ہمارا اجر اللہ کے ذمہ رہا۔ بس ہم میں سے کوئی تو گزر گیا اور اپنا اجر اس دنیا میں نہیں لیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے تھے۔ وہ جنگ احد کے موقع پر شہید ہو گئے تھے اور ایک چادر چھوڑی تھی، اس چادر کا ان کو کفن دیا گیا تھا۔ اس چادر سے ہم اگر ان کا سر ڈھکتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کا سر ڈھک لیں اور پاؤں پر اذکر گھاس ڈال دیں۔ اور کوئی ہم میں سے ایسے ہوئے کہ جن کے پھل خوب پکے اور وہ مزے سے چن چن کر کھا رہے ہیں۔ تو اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے بارے میں ہے حدیث کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی۔ کچھ ایسے تھے کہ مطلب جنہوں نے اپنے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا، اور حضرت مصعب بن عمیر کی اگزامپل دی گئی ہے کہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جس سے ان کو کفن دیا گیا، اور وہ بھی اتنی شارٹ تھی کہ سر ان کا ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا سر ڈھک دیں۔ تو کوئی صحابہ کرام ایسے تھے کہ مطلب انہوں نے ان کو جیسے حضرت عثمان غنی کی ہم اگزامپل لیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا، اور مطلب وہ بہت زیادہ امیر بھی تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے مطلب جن کے پھل خوب پکے اور مزے سے چن چن کر کھا رہے ہیں۔ مطلب اس کا مطلب ریوارڈ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا اور انہوں نے نعمتیں اللہ تعالیٰ کی انجوائے کی۔ حدیث نمبر 4449۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے، اور میں نے دوزخ میں جھانکا تو اس کے رہنے والی اکثر عورتیں تھیں۔ اور نیکسٹ اس کے باقی راوی بیان کیے گئے ہیں۔ تو مطلب اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ لینے کی ضرورت ہے، مطلب ہدایت لینے کی ضرورت ہے کہ دوزخ میں زیادہ تر عورتیں ہوں گی، تو اور جنت میں بہت زیادہ رہنے والے جو تھے وہ غریب لوگ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کو آزمائیں گے مالوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، اور اس طرح فردر آگے چیزیں ہیں جانوں سے۔ اور یہ تو اس دنیا میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو زیادہ تر عزت اور وہ مقام نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نصیب وہ اگر ان میں تقویٰ ہے تو مطلب پیرامیٹر بالکل یہ نہیں کہ جو بالکل غریب ہوگا وہ آٹومیٹکلی مطلب جنت میں جائے گا ہی جائے گا، لیکن تقویٰ از دا الٹیمیٹ گول، اور یہ اس کا پیرامیٹر ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں گے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ مطلب عورتیں جو ہیں وہ اکثر ان میں غیبت اور اس طرح کی بہت ساری نیگیٹیوٹیز ایز کمپیئرڈ ود مین زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے عورتیں دوزخ میں زیادہ جائیں گی۔
حدیث نمبر 6450. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور نا وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی باریک چپاتی تناول فرمائی. تو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ زمین پر دسترخوان لگا کر آپ کھانا تناول فرماتے تھے، اور یہ ایک سنت طریقہ ہے، ہمیں بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. لیکن ہم ویسٹرن کلچر سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں، تو ہر گھر میں آج کل تو بالکل یہ نارمل ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم نے کھانا جو ہے وہ میز پر بیٹھ کے کھانا ہے، اور روٹی بھی جو ہوتی ہے ہم کہتے ہیں باریک ہونی چاہیے. تو یہ بالکل سنت سے ڈیویٹ کرتی ہے یہ بات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھایا اور بالکل سادہ کھانا تناول فرمایا اور باریک چپاتی. ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6751. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرے توشہ خانہ میں کوئی غلہ نہ تھا جو کسی جاندار کے کھانے کے قابل ہوتا، سوا تھوڑے سے جو کے جو میرے توشہ خانہ میں تھے. میں انہی میں سے کھاتی رہی، آخر اکتا کر جب بہت دن ہو گئے تو میں نے انہیں ناپا تو وہ ختم ہو گئے. تو یہ بھی ازواج مطہرات کی سادگی کے بارے میں ہم انسپائرڈ ہوں اس حدیث کو پڑھ کے، کہ مطلب وہ کتنی صابر اور شاکر خواتین تھیں امہات المؤمنین، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کے پاس کوئی غلہ نہیں تھا جو کوئی جاندار کھا سکتا سوا تھوڑے سے جو کے، اور وہ جب ان میں سے وہ کنزیوم کرتی نہیں، اور پھر بہت دن ہو گئے تو انہوں نے ان کو ناپا یا مطلب تولا، آئی تھنک سو اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو وہ ختم ہو گئے. تو یہ بہت سادگی کی ایک مثال ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6752. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زمانہ نبوی میں بھوک کے مارے زمین پر اپنے پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا، اور کبھی میں بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا. ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے صحابہ نکلتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا. میرے پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیں، مگر وہ چلے گئے اور کچھ نہیں کہا اور کچھ نہیں کیا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے اور میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی اور پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیں، مگر وہ بھی گزر گئے اور کچھ نہیں کیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے اور آپ نے جب مجھے دیکھا تو آپ مسکرا دیے، اور جو میرے دل میں اور میرے چہرے پر تھا آپ نے پہچان لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اباہر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ، اور آپ چلنے لگے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے. پھر میں نے اجازت چاہی اور مجھے اجازت ملی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تو ایک پیالے میں دودھ ملا. دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ کہا فلاں یا فلانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفے میں بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اباہر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں بھی میرے پاس بلا لاؤ. کہا کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان ہیں، وہ نہ کسی کے گھر پناہ ڈھونڈتے، نہ کسی کے مال میں اور نہ کسی کے پاس. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہ رکھتے. البتہ جب آپ کے پاس تحفہ آتا تو انہیں بلوا بھیجتے اور خود بھی اس میں سے کچھ کھاتے.
اور انہیں بھی شریک کرتے. چنانچہ مجھے یہ بات ناگوار گزری اور میں نے سوچا کہ یہ دودھ ہے ہی کتنا کہ سارے صفا والوں میں تقسیم ہو. اس کا حقدار میں تھا کہ اسے پی کر کچھ قوت حاصل کرتا. جب صفا والے آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمائیں گے اور میں انہیں اسے دے دوں گا. مجھے تو شاید اس دودھ میں سے کچھ بھی نہ ملے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی حکم برداری کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہ تھا. چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچائی. وہ آ گئے اور اجازت چاہی. انہیں اجازت مل گئی. پھر وہ گھر میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب باہر. میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا لو اور اسے ان سب حاضرین کو دے دو. بیان کیا میں نے پیالہ پکڑا اور ایک ایک کو دینے لگا. ایک شخص دودھ پی کر جب سیراب ہو جاتا تو مجھے پیالہ واپس کر دیتا. پھر دوسرے شخص کو دیتا تو وہ بھی سیراب ہو کر پیتا. پھر پیالہ مجھ کو واپس کر دیتا. اسی طرح تیسرا پی کر پھر مجھے پیالہ واپس کر دیتا. اسی طرح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. لوگ پی کر سیراب ہو چکے تھے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا اباہر. میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پیو. میں بیٹھ گیا اور میں نے دودھ پیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرماتے رہے کہ پیو. آخر مجھے کہنا پڑا نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اب بالکل گنجائش نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے دے دو. میں نے پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر بچا ہوا خود پی لے. تو شارٹلی کیونکہ وی آر شارٹ آن ٹائم اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. یہ صحابی کو لگا کہ دودھ ختم ہو جائے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے میں اتنی فیاضی تھی اور معجزہ تھا کہ وہ دودھ ختم ہی نہیں ہوا اور سب نے شراب ہو کر پی لیا. چلیں تفسیر کنٹینیو کرتے ہیں. جزاک اللہ. الحمدللہ ماشاء اللہ عز وجل. اور یہ نبی کریم کے معجزات میں سے تھا کہ کھانے کی تھوڑی چیزیں برکت ہو جانا، یا جیسے تھوڑے وضو کے پانی سے زیادہ کا وضو کر لینا، اور اسی طرح سے ایک دودھ کے پیالے سے بہت ساروں کا سیراب ہو جانا. اور اسی طرح سے جو اس سے پچھلی حدیث تھی جس میں حضرت عائشہ کا ذکر تھا، تذکرہ تھا کہ آپ جو ہے اس جو کو کئی دن کھاتی نہیں اور وہ ختم نہیں ہوا، لیکن جب ناپا تو تب ختم ہوا. تو یہ اسی میں سے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو ڈھکے رہنے دیا جائے، اس کو چھپا رہنے دیا جائے، ناپا نہ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. تو ایسے جو ہے کئی سارے معاملات ہیں، کئی ساری حدیثیں آگے بھی آئیں گی ڈیٹیل میں، تو ان میں جو ہے یہ معجزات ہم پڑھیں گے. آئیے ہم اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 پڑھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالداتی اور مائیں
یردعنا دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولینی 2 سال کاملینی پورے لمن جو کوئی ارادہ چاہے ان یتمہ کہ وہ پوری کرے رضاعتا دودھ پلانے کی مدت وعلا اور پر المولود لہ اس کا جس کا بچہ باپ رزق ہن ان کا کھانا و کسوات ہن اور ان کا لباس بالمعروف دستور کے مطابق لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفس الا وسعها کسی شخص کو مگر اس کی وسعت کے مطابق لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے والدتن ماں بولدہا اس کے بچے کے سبب ولا مولود لہ اور نہ جس کا بچہ باپ بولدہ اس کے بچے کے سبب وعلی الوارثی اور اس کے وارثوں پر مثل ایسا ہے ذالک یہ فَإِنْ اگر ارادہ کریں فَإِنْ ارادہ اگر دونوں چاہیں فصالاً دودھ چھڑانا ان ترادن آپس کی رضامندی سے منہما دونوں کی تشاورن اور باہم مشورے سے فلا جناح علیہما تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر وَإِنْ أَرَدْتُمْ اگر تم چاہو ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد کو فلا جناح تو گناہ نہیں علیکم تم پر اذا جب سلمتم تم حوالہ کرو ما تم نے دیا تھا بالمعروف دستور کے مطابق واتقوا اور ڈرو اللہ سے وعلموا اور جان لو کہ ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر جانتا ہے جو کچھ بما تعملون بصیر جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور دیکھنے والا ہے۔ جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا اور کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ ہی کو اس کی وجہ سے تکلیف کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہم رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں مضائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطی کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کر دو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تو پیچھے طلاق کے مسائل گزرے تھے، اب وہیں سے کنٹینیو ہوتے ہوئے آگے جو بچہ ہوتا ہے تو اس کو جو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے اس حوالے سے اس میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کس صورت میں جو ہے دودھ پلانا ہے، رضاعت کا عرصہ کتنا ہے، کتنے عرصے تک دودھ پلانا ہے، اگر جو ہے باہر سے کسی کو ہائر کرنا چاہیں کہ وہ دودھ پلا دے بچے کو تو اس صورت میں کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہاں تک کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں کہ بچوں کو کامل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ اس صورت کا حکم ہے کہ جب کہ زوجین ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہوں، خواہ طلاق کے ذریعے یا خلا یا فسخ یا اور تفریق کے ذریعے سے، اور عورت کی گود میں بچہ دودھ پیتا ہو، تو اس میں حکم کیا ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ عورت جو ہے بچے کا، کیونکہ جو رضاعت کا عرصہ ثابت ہوتا ہے وہ 2 سال تک ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ جو ہے بچے کو جو دودھ پلانا ہے وہ 2 سال تک ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے باہر سے کسی سے پلاتے ہیں، فار ایگزامپل اس کی کوئی خالہ پلاتی ہیں، کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی پلاتا ہے، تو رضاعت جو ثابت ہوتی ہے وہ 2 سال تک ہوتی ہے، یعنی اگر 2 سال کے اندر اندر بچے نے کسی اور کا دودھ پی لیا تو وہ اس کی رضاعت سے ماں ہو جائے گی، اور اس کے جو بچے ہوں گے وہ اس کے بہن بھائی ہو جائیں گے، تو اس طرح سے رضاعت جو ثابت ہوتی ہے وہ 2 سال تک ہوتی ہے۔ البتہ اس میں بھی تھوڑا سا فقہ میں جو ہے تھوڑی سی یعنی کہ اس میں لچک بھی ہے، جیسے فقہ حنفی کے مطابق ویسے تو 2 سال تک ہی پلانے کی اجازت ہے، 2 سال سے اوپر پلانے کی اجازت نہیں، لیکن اگر کوئی 2.5 سال تک بھی پلا دے تو تب بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ کیونکہ طلاق کے مسائل تھے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ علیحدہ ہو چکے ہوں تو اس صورت میں اگر بچہ ان کا ایسا ہے کہ وہ دودھ پینے والا ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ عورت اس کو دودھ پلائے گی 2 سال تک۔ تو اب کیا ہوگا، اب اس صورت میں باپ کے لیے کیا احکام ہے، کیونکہ وہ علیحدہ ہو چکے ہیں تو
کیا ہے کہ بچے کا باپ جو ہے معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دے گا، جب تک بچہ چھوٹا ہے رضاعت کے عرصے میں ہے جو باپ ہے وہ اس کا کھانا اور کپڑا دے گا، مگر وسعت سے بڑھ کر باہر نہ ڈالیں، یعنی جتنی اس کی استطاعت ہے اسی کے مطابق ہی دے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ ڈیمانڈ کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ نہ تو ماں اس کی وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا، یعنی ماں کو بھی تکلیف نہ دی جائے بہت زیادہ، اور نہ باپ کو تنگ کیا جائے بہت زیادہ۔ اور جو دودھ پلانے والی ہے اس کا حق ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اس میں ویسا ہی اس کے وارثوں پر بھی، تو جیسا جو ہے باپ کے وارثوں کا حق ہے ایسا ہی ابھی ہو، کیونکہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو ویسے اس عورت کا بھی اس پر حق ہے۔ اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں، یعنی اگر باپ مر جائے تو جو اس کی جگہ بچے کا ولی ہو اسے یہ حق ادا کرنا ہوگا، یعنی کہ وراثت سے، یعنی حصہ وغیرہ اور یہ وہ چیزیں۔ تو اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ بچہ تو باپ کا ہی ہے، تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ باپ فوت ہو جاتا ہے یہ وہ، تو جو بچہ ہے وہ اس میں سے وراثت میں سے بھی حصہ پائے گا۔ تو اس کے بعد ہے اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں مذائقہ نہیں ہے، یہ دو جو سال ہیں یہ کوئی اس طرح فورسفلی امپلیمنٹڈ نہیں ہے، لیکن رضاعت ثابت کرنے کے لیے جو ہے نا 2 سال ہوتے ہیں۔ ویسے یوزلی عورتیں اکثر چھڑا دیتی ہیں سال 1 تک 1.5 سال تک، ویسے تو وہ بچے کا حق ہے کہ اس کو بہترین اس کی تربیت پرورش کے لیے، اگر آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تو آپ اس کو کامل 2 سال تک پلائیں۔ البتہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ کوئی اس طرح سے فورسفل نہیں ہے، اگر وہ چھڑانا چاہیں آپس میں مشورے سے طے کر لیں کہ ہم اتنا ہی عرصہ پلائیں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اگر کسی غیر عورت سے پلانا چاہیں تو اس کو ظاہرہ آپ ہائر کریں گے تو آپ اس کو پیسے پہ رکھیں گے، معاوضے پہ رکھیں گے، جیسا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے، تو کوئی معاوضہ طے کر لیا جائے اور اس کو معروف طریقے سے پھر ادا کیا جائے۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے اس معاملے میں کسی پر زیادتی نہ کی جائے بلکہ اللہ سے ڈرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 234۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف اللہ بما تعملون خبیر۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں ازواجن بیویاں، یتربصن وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، 4 اشہر وعشرا 4 مہینے اور 10 دن، فإذا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے جانوں کے متعلق، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور جو تم میں سے مر جائیں اور ان کے پیچھے ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، اور اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں کلیئر کر دوں جو پچھلی آیت میں تھی، کیونکہ عموماً یہاں پہ وہ تفسیر میں بیان نہیں کی گئی، جو دودھ پلانے کے حوالے سے مسئلہ تھا کہ عورت جو ہے اس کو، یعنی شوہر اس کا جو دودھ پلانے کا معاوضہ ہے، ایون اگر وہ جدا نہیں بھی ہیں تو تب بھی اگر عورت چاہتی ہے کہ میں جو بچے کو دودھ پلا رہی ہوں اس کا میں معاوضہ لوں، تو وہ یعنی اس کی جو اپنی ماں ہے وہ خود بھی لے سکتی ہے۔ یہ جو پچھلی آیت تھی دودھ پلانے والی کے معاوضے پہ کسی اور عورت کو بھی رکھ سکتے ہیں، تو اس میں باقی تفسیر میں یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر اس کی اپنی ماں جو ہے وہ بھی لینا چاہے، کوئی معاوضہ لینا چاہے کہ میں معاوضہ لوں گی، تو کیونکہ وہ اس کا کھانا پینے کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے، تو اگر عورت اپنا دودھ پلا رہی ہے تو اس صورت میں مرد سے معاوضہ لے سکتی ہے، یعنی جو وہ آپس میں باہمی رضامندی سے طے کر لیں۔ اب اس آیت میں جو ہے عدت بیان کی جا رہی ہے ان کی جو بیوہ ہو جائیں، تو طلاق کی عدت ہم پڑھ چکے ہیں 3 حیض تک ہوتی ہے، 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھتی ہیں عورتیں، اگر اس دوران رجعت نہیں ہوتی، وہ رجوع نہیں کرتا مرد، تو پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی عدت بیان کی ہے جو بیوہ ہو جائیں، جن کے شوہر فوت ہو جائیں۔ تو عدت جو ہے 3 طرح کی ہوتی ہے، یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے۔ ایک عدت ہوتی ہے طلاق کی عدت،
دوسری عدت ہوتی ہے وفات کی صورت میں عدت، اور تیسری عدت ہوتی ہے اگر وہ حاملہ ہوں تو اس صورت میں ان کو کتنی عدت کرنی ہے۔ تو پہلی صورت میں تو ہمیں معلوم ہے کہ طلاق کی صورت میں 3 خیز تک ہوتی ہے۔ دوسری صورت ہے کہ اگر وہ بیوہ ہوں تو وہ اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ ان کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن۔ تو جو بیوہ ہو جاتی ہیں وہ کتنے عرصے عدت کرتی ہیں؟ 4 ماہ 10 دن۔ اور تیسری جو صورت ہے کہ اگر وہ حاملہ ہو جائیں، ان کو طلاق ہو جائے، تو ان کی عدت جو ہے ان کے وضع حمل تک ہے، یعنی جب تک کا ان کا حمل نہیں ہو جاتا، بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، اتنے عرصے تک ہے۔ اگر اس میں پورے 9 ماہ لگتے ہیں تو وہ اتنا عرصہ عدت کریں گی۔ اگر ان کا بچہ فوراً ہی 1 ماہ کے اندر اندر ہو گیا تو وہ ان کی عدت اتنی ہے، بھلے 1 منٹ بعد ہی ہو جائے، تو ان کی عدت صرف وضع حمل تک ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وفات کی عدت کا بیان ہے، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ یہ عدت وفات ان عورتوں کے لیے بھی ہے جن سے شوہروں کو خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو، البتہ حاملہ عورت اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس کی عدت وفات وضع حمل تک ہے، خواہ حمل شوہر کی وفات کے بعد ہی ہو جائے یا کئی مہینے صرف ہوں۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا، ابھی سن بھی لیا کہ حمل والیاں جو ہیں وہ اس آیت سے آزاد ہیں۔ اگر شوہر فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، تو وضع حمل تک ہے ان کی عدت، یعنی جتنے عرصے میں ان کا حمل پیدا ہوتا ہے تب تک ان کی جو ہے عدت رہے گی۔ اپنے آپ کو روکے رکھے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اس مدت میں نکاح نہ کریں، بلکہ اس سے مراد اپنے آپ کو زینت سے بھی روکے رکھنا ہے۔ تو عدت میں جو ہے کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، عدت کے احکام ہوتے ہیں، پوری پراپر ڈیٹیل ہوتی ہے۔ یہاں پہ کچھ بیان بھی کی جا رہی ہے کہ اس میں عورت نے زینت سے اپنے آپ کو، صرف اپنے آپ کو نکاح سے ہی نہیں روکے رکھنا، بلکہ عدت میں ایک طرح کا سوگ بھی ہوتا ہے، بلکہ سوگ ہی ہوتا ہے۔ جو وفات کی عدت ہوتی ہے اس میں عورت سوگ بھی کرتی ہے، تو اپنے آپ کو اس نے زینت سے روکنا ہے، یعنی کہ سجاوٹ جو بن ٹھن کے رہنا، اس سے اس نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ تو چنانچہ حدیث میں واضح طور پر احکام ملتے ہیں کہ زمانہ عدت میں عورت کو رنگین کپڑے اور زیور پہننے سے، مہندی اور سرما اور خوشبو خضاب لگانے سے اور بالوں کی آرائش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ تمام چیزیں جو کہ عورت زینت کے لیے کرتی ہے، یعنی کہ رنگین کپڑے پہننا اور زیور پہننا، مہندی لگانا، سرما لگانا، ایون سو کے جو دن ہوتے ہیں، جیسے جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے وہ جو سو کرتی ہے، یعنی 4 ماہ 10 دن کا جو عدت کرتی ہے، اس میں وہ خوشبو بھی نہیں لگا سکتی، بالوں کو خضاب کہتے ہیں، جو بالوں کا کلر ہوتا ہے وہ بھی نہیں لگا سکتی، بالوں کی آرائش جیسے ہوتا ہے نا، بالوں کو سجانا، ہیئر سٹائل بنانا، وہ بھی نہیں کر سکتی۔ ایون وہ یہاں تک ہے کہ وہ بالوں کو کنگھا بھی نہ کرے، اگر کرنا ہے تو صرف موٹے دندان والی طرف سے، کنگھی کے جو موٹے دندان ہوتے ہیں وہاں سے کرے گی، اور اس میں بھی نیت اس کی زینت کی نہ ہو، بس اس وجہ سے ہو کہ یعنی زینت کی نیت اس کے دل میں نہ ہو۔ تو اس طرح سے یعنی عورت کو سادے لباس میں اور گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ عدت میں پابندیاں بھی ہوتی ہیں، باہر گھروں سے باہر بھی نہیں جا سکتی، وہ بھی آگے آ رہی ہیں۔ البتہ اس امر میں اختلاف آیا ہے کہ اس زمانے میں عورت گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں۔ حضرت عمر، عثمان ابن عمر، زید بن ثابت، ابن مسعود، ام سلمہ، سعید بن مسیب، ابراہیم نحفی، محمد بن سیرین، ائمہ اربعہ رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ زمانہ عدت میں عورت کو اسی گھر میں رہنا چاہیے جہاں اس کے شوہر نے وفات پائی ہے۔ تو زیادہ تر اسی پہ ہی اکتفا کرتے ہیں کہ عورت اس زمانے میں گھر ہی رہے، گھر سے باہر نہ جائے، اور عدت جو ہے وہ جس گھر میں وفات ہوئی ہے اس کے شوہر کی، اسی گھر میں وہ گزارے۔ دن کے بعد کسی ضرورت سے وہ باہر جا سکتی ہے، مگر قیام اس کا اسی گھر میں ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس حضرت عائشہ، ابن عباس، حضرت علی، جابر بن عبداللہ، عطا، طاؤس، حسن بصری، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور تمام اہل ظاہر اس بات کے قائل ہیں کہ عورت اپنی عدت کا زمانہ جہاں چاہے گزار سکتی ہے اور اس زمانے میں سفر بھی کر سکتی ہے۔ تو اختلاف رائے ہے زیادہ تر، جیسے فقہ حنفی میں آپ دیکھیں تو یہی ہے کہ عورت اپنے گھر سے نہیں جا سکتی، بہت مجبوری ہے، کوئی ایسی صورت ہے کہ کوئی گھر کا جیسے سودا سامان لانے والا نہیں ہے، وہ اکیلی سنگل مدر ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ اس صورت میں جا سکتی ہے۔ کوئی ورکنگ ہے اور ایسا ہے کہ وہ اگر نہیں جائے گی کام، ویسے تو ورکنگ لیڈیز جیسے گورنمنٹ جاب وغیرہ میں ہوتی ہیں ان کو عدت کے ایام میں پوری ان کو چھٹی ملتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی جاب ہے جہاں پہ وہ نہیں کمائے گی تو وہ کھائے گی کہاں سے، یا اس کے بچے کہاں سے کھائیں گے، تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے جانے کی۔ لیکن یہ جو سیکنڈ اوپینین بتایا جا رہا ہے اس میں ان کے نزدیک جو ہے وہ جہاں چاہے وہ جائے اپنا عدت کے دوران، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، بس وہ سوگ کا یعنی وہ تو رہے گا، کیونکہ وہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ وہ زینت ترک کرے گی عدت کے زمانہ، کیونکہ سوگ کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی وفات کی عدت سوگ والی ہوتی ہے، تو اس میں وہ کسی قسم کی زینت نہیں کرے گی۔ تو یہ اس کے مسائل تھے۔ پھر فردر اس کے مسائل آئیں گے۔ اب اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس صورت میں کیا احکام ہے، تو وہ انشاءاللہ عز و جل ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج ہم نے جو بھی احادیث مبارکہ میں پڑھا، جو تفسیر میں پڑھا، ہمیں اسے یاد رکھنے، اس سے ہمارے علم و عمل میں اضافہ عطا فرمائے، ہم سے سدا سدا کے لیے راضی ہو جائے، ہمیں اس دین کا پکا سچا علم عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں خوشی و خضوع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔